ضد جنون کی انتہا از قلم ایسے خانزادی مکمل ناول قسط نمبر 1۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی کالج کے کیفے میں داخل ہوئی جہاں اس کی ساری دوستیں پچھلے 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں اس قدر مصروف تھی کہ ان کو وقت کا بالکل خیال نہ رہا، لائبریری اور وہ صاحبہ، اور نہ یہ یاد رہا تھا کہ اس کی دوست سیرت نے اس کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ کیفے آ جائے۔ لو جی آ گئی میڈم پڑھاکو۔ عائشہ نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک دم بولی، اور عائشہ کی نظر کے ساتھ ساتھ ہما اور سیرت کی نظر بھی اس طرف اٹھی جہاں سے وہ چلتی تیزی سے آ رہی تھی، اور ایک دم تیز تیز چلتے چلتے اس کا پاؤں اٹکا اور اس کے ہاتھ سے تمام کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اف اللہ اللہ، ایک تو تم لوگ اتنی جلدی کرتے ہو، دیکھو میری ساری کتابیں گر گئیں تم لوگوں کی جلدی کے چکر میں۔ وہ کتابیں اٹھا کر ان تینوں کے ٹیبل کے قریب آ کر ایک دم شروع ہو گئی تھی۔ اس کی کھڑی ناک غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں غصہ تھا، اور دھوپ میں چل کر آنے کی وجہ سے اس کا سفید رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نازک سی حسینہ لگ رہی تھی۔ ایک تو نہ خود تم تینوں پڑھتی ہو اور نہ مجھے پڑھنے دیتی ہو۔ اس نے کرسی پر جگہ سنبھالی اور کتابیں سامنے والی ٹیبل پر رکھ دیں۔ وہ تینوں مسکرا کر اس کو دیکھنے لگیں۔ جب بھی اس کی غلطی ہوتی وہ الٹا ان تینوں پر شروع ہو جاتی، اور اب وہ تینوں سمجھ چکی تھیں کہ میڈم اپنی غلطی تو مانیں گی نہیں، اس لیے وہ تینوں خاموشی سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دعا کی دوستی سیرت اور عائشہ سے بہت پکی تھی، اور وہ دونوں بھی دعا پر جان چھڑکتی تھیں۔ دعا ان کی ایسی دوست تھی جو ان کے ہر اچھے اور برے وقت میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ دعا جیسی دوست بھی اللہ نصیب والوں کو عطا کرتا ہے، وہ دونوں اس بات کو جانتی تھیں۔ دعا، سیرت اور عائشہ کی دوستی بہت پرانی اور پائیدار تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی زندگی کا اہم حصہ تھیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں درد محسوس کرتی تھیں۔ لیکن دعا اور سیرت کی دوستی اور بھی زیادہ پکی تھی۔ وہ دونوں بچپن کی ساتھی تھیں، ایک ساتھ اسکول پڑھا تھا اور اب کالج میں بھی ساتھ جاتی تھیں، جبکہ عائشہ اور ہما کالج کی دوستیں تھیں۔ ویسے دعا میڈم، ہم پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور میڈم آتے ہی ہم پر شروع ہو گئیں، عائشہ نے منہ بنا کر کہا تو دعا ایک دم ہنس پڑی۔ دیکھو اگر میں نے اس وقت کچھ نہ بولتی تو تم تینوں مجھے باتیں سنا سنا کر پاگل کر دیتی، اس لیے میں نے پہلے پہل کر دی۔ دعا کی اس بات پر وہ چاروں ہنس پڑیں۔ ویسے یار دعا، تم اس قدر پڑھاکو کیوں ہو؟ اب کی سوال ہما نے کیا تھا۔ یار ہما، ہمارے والدین یہاں ہمیں تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں، اور پھر اب تو پیپر بالکل سر پر ہیں، اگر ابھی بھی صحیح محنت کر لی تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہوگا۔ بن جانا ہے نا نیو ٹاؤن۔ اف ہاں، تم نے تو پڑھ لکھ کر، ہما نے جل کر کہا۔ دعا ہنس کر بات ٹال دی۔ ہما اور دعا کی دوستی بھی اچھی تھی، لیکن ہما کے دل میں کہیں نہ کہیں دعا کے لیے تھوڑی جلن تھی، اور وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ دعا کالج میں دوستوں میں ہر جگہ ہمیشہ سب کی فیورٹ تھی، سب کی زبان پر ہمیشہ دعا کی تعریف رہتی تھی۔ دعا تھی بھی تعریف کے قابل، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی نمبر 1 تھی۔ ٹیچر سے لے کے کیفے کی بوڑھی آنٹی تک دعا کی گرویدہ تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ کی طرف آئی تھیں۔ کاؤنٹر دعا ٹیبل سے اٹھ کر، وا سلام بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آنٹی نے پیار سے کہا۔ اچھا آنٹی پلیز ایک بوتل دے دیں، بہت پیاس لگی ہے، دعا نے آنٹی سے کہا۔ کی طرف بڑھ گئی تو دعا نے اپنے بیگ سے کچھ رقم نکال کر آنٹی فریج اچھا آنٹی کہہ کر پرس میں رکھ دی۔ یہ لو بیٹا بوتل۔ آنٹی نے دعا کو بوتل تھما دی۔ تھینک یو آنٹی۔ آنٹی نے جب اپنا پرس کھول کے دیکھا تو اس میں ہمیشہ کی طرح ایک اچھی رقم موجود تھی۔ کیفے والی آنٹی ایک بہت غریب بیوہ خاتون تھیں، جو اپنے بچوں کے لیے اس عمر میں بھی کما رہی تھیں۔ دعا جب بھی ان کو دیکھتی اس کا دل بہت دکھتا تھا، اس لیے وہ جب بھی کیفے میں آتی کیفے والی آنٹی سے بہت محبت سے بات کرتی، ان کی طبیعت پوچھتی، اور پھر خاموشی سے ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ان کے پرس میں کچھ پیسے رکھ کر چلی جاتی، اور ان پر کبھی ظاہر نہ کرتی وہ پیسے ان بوڑھی اماں کو اس نے دیے ہیں، لیکن بوڑھی اماں سمجھ چکی تھی کہ یہ پیسے ان کے پرس میں کون رکھتا ہے، اس لیے وہ جب بھی دعا کو دیکھتی اپنے دل میں اس کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ اچھا یار گل،
میں نے ایک چیز سوچی ہے۔ دعا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو اب عائشہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ دعا بوتل پیتے پیتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں نہ ہم فیس بک پر ایک پیج بنا لیں؟ وہ پیج ہم چاروں رن کریں گے، یعنی اس کی ایڈمن ہم ہوں، اور بڑا مزہ آتا ہے یار۔ ایسے گروپ کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان سے گپ شپ لگتی رہتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اور تھوڑا سا شغل بھی ہو جاتا ہے۔ کیا تھا کور؟ عائشہ نے بڑے اچھے سے اپنی بات کو تم سے اسی بے تکے کام کی امید تھی۔ اب کہ سیرت اور دعا دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی بات بولی تھی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ پر اتنے لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں فیس بک پر، یار تم دونوں کو کیا پتا، اتنا مزہ آتا ہے، ہنسی ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، سو لوگ سے آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ عائشہ نے اچھا نقشہ پیش کیا تھا سیرت اور دعا کے سامنے۔ فیس بک دعا اور سیرت دونوں ہی حیران ہوئی تھیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عائشہ کے گھر کا ماحول حد سے زیادہ سخت ہے اور اس کو ان سب چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیسے فیس بک پر بھلا عائشہ کو بنا سکتے ہیں ہم عائشہ؟ عائشہ نے اپنی بات ختم کی تو ساتھ ہی ہما نے کہا، یار عائشہ تم نہیں جانتی کہ یہ دونوں بوڑھی روحیں ہیں۔ ان دونوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ وائی فائی صرف کال ملانے کے لیے نہیں ہوتی، ان میں اسمارٹ فون کے لیے دیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا جائے، بس انسان کو زندہ دل ہونا چاہیے۔ اب تم عائشہ کو ہی دیکھ لو، اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے لیکن اس کو کتنی جانکاری ہے۔ ہما نے صاف سیرت اور دعا کو یہ بات باور کروائی تھی کہ وہ دونوں باہر کی دنیا سے بالکل لا تعلق ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا انٹرسٹ نہیں، نہ مجھے ان سب چیزوں کا شوق ہے، اور ہما جہاں تک بات ہے زندہ دل ہونے کی، تو فیس بک کرنا یا نہ کرنے سے زندہ دلی کا بھلا کیا تعلق؟ فیس بک کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خود انسان پڑھے کہ وہ کس طرح فیس بک استعمال کرتا رہے۔ اور میرا یوز سے فیس بک نہیں کرتی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے یوز پاس سب موجود ہونے کے باوجود میں خود یہ پسند نہیں کرتی، اس لیے میری طرف سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اور امتحانوں میں تو بالکل بھی نہیں، دعا نے صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ سیرت کچھ حد تک متاثر ہوئی تھی۔ ویسے دعا یار ایک بار چیک کرنے میں کیا برا ہے، ایک بار دیکھ لیتے ہیں، پیپر تو بھی بہت دور ہیں۔ سوری سیرت، یار مجھے نہ اس سب میں ڈالو، تم کرنا چاہتی ہو تو کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دعا نے اپنی بات ختم کی اور ساتھ ہی اس کا فون بجا۔ ٹن ٹن ٹن۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ یار میرا بھائی آ گیا ہے، میں آج اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کال کاٹ کر اس نے سب کو اللہ حافظ بولا اور کتابیں اٹھا کر کیفے سے باہر آ گئی۔ دعا آج کل کی لڑکیوں سے مختلف دماغ کی لڑکی تھی، اس لیے کہ وہ کسی بھی ایسے چکر میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی جو آگے چل کے اس کے لیے مسئلہ بن جائے، جبکہ وہ ان تینوں کی ادھر ہی بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ السلام علیکم نمونے۔ دعا نے کالج کے گیٹ سے باہر آتے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے انوکھے انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام چڑیل، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کوئی بھلا اتنی دیر سے آتا ہے؟ دعا نے بائک پر بیٹھے ساتھ ہی کہا۔ اوف دعا آپی، آپ کی اپنی غلطی نہ ماننے والی عادت کبھی نہیں جائے گی، لیٹ خود ہی بولا تھا مجھے۔ اچھا چلو جلدی بیٹھو، مجھے تمہیں چھوڑ کر واپس دکان بھی جانا ہے۔ دعا جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی۔ اچھا تمہیں یاد ہے نا آج کیا ہے آپی؟ عمیر نے بائک چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد ہے بابا، آج امی ابو کی سالگرہ ہے۔ ڈنر دیں گے، بلکہ آپی آج ہم سب مل کر سرپرائز ہی امی ابو کو ایک پلان ویڈنگ اینیورسری پر چلیں گے۔ عمیر نے ماما بابا سے شیئر کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جہاں تم لوگ بولو گے وہاں چلے جائیں گے۔ ابھی جلدی سے گھر پہنچو، بہت بھوک لگ رہی ہے یار، دعا نے شدت کی بھوک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہماری بہن کو بھوک لگی ایسی کون سی بات ہے، ابھی میں اپنی بہن کو مزیدار برگر کھلاتا ہوں۔ عمیر کے ذہن میں ضرور کوئی شرارت سوچی تھی۔ تمہاری مہربانی، تم بس مجھے گھر پہنچا دو، پچھلی بار کی طرح مرچوں والا برگر نہیں کھانا میں نے۔ دعا نے عمیر کی کمر پر چوٹی
نوچتے ہوئے کہا، اف آپی یار۔ عمیر دعا کی اس حرکت میں تلملا اٹھا اور دعا زور سے ہنس پڑی۔ بچوں مجھے ایسا ہی لگا تھا اس دن مرچوں والا برگر کھا کے۔ عمیر کو اس دن کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ زور سے ہنسنے لگا۔ دعا اپنے بہن بھائی میں سب سے بڑی تھی، لیکن اس کے چھوٹے دونوں بہن بھائی اس کے لاڈ خوب اٹھاتے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں میں بے پناہ محبت تھی، اس لیے لڑائیاں اور ہنسی مذاق بھی خوب چلتا تھا۔ عمیر دعا کو گھر اتار کے دکان چلا گیا۔ دعا جب گھر میں داخل ہوئی تو زور زور سے اپنی اماں کو پکارنے لگی، ماما ماما ماما، ارے بابا کہاں ہیں آپ؟ دعا اپنی ماں کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے تک آ گئی۔ سمیرہ بیگم کی نماز کی نیت بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سمیرہ بیگم نے جب سلام پھیرا تو دعا نے فوراً ماں کو گال پر بوسہ دے کر کہا، السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں میری پیاری سی امی؟ دعا نے لاڈ سے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سمیرہ بیگم نے پیار سے بیٹی کو چومتے ہوئے کہا، امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت بھوک لگی ہے، پلیز اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دینا۔ دعا ابھی تک اپنی ماں سے بالکل بچوں کی طرح لاڈ کرتی تھی۔ اچھا بابا چلو اٹھو، تم جا کر چینج کرو، میں کھانا لگاتی ہوں، سمیرہ بیگم نے کہا تو فوراً اٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے امی۔ دعا جانے لگی تو سمیرہ بیگم نے آواز دی، جی امی۔ بیٹا ذرا نمرہ اور عمر کو بھی بلا لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ دعا ماں کی بات سن کر اوپر اپنے بہن بھائیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سے ملے بنا اسے رہا نہیں جاتا اور سمیرہ بیگم کچن میں کھانا نکالنے لگی تھیں۔ سی وی او کے کھلی روڈ پر اپنی گاڑی جہاز سے بھی زیادہ تیز اڑا رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ جس جگہ سے اپنی لال حسین اور کافی مہنگی گاڑی لے کر گزرا تھا، وہاں کی تمام گاڑیاں اور لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بھاگنا سپیڈ، یہ وہ کار تھی جس کو رکھنے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں، اور اس کار کو تیز واقعی بہت کامل تھا۔ پر تیز آواز میں بجنے والے میوزک نے سب کی توجہ اس کے اسپیکر اور دوسری طرف مائل کرنے پر مجبور کر دی تھی۔ وہ گاڑیاں جو اسے ریس لگا رہی تھیں، وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے گاڑی تیز سے تیز چلاتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی پیدا نہیں ہوا جو اس کا مقابلہ کر سکے یا اس کو ہرا سکے۔ اس نے اپنی حسین لال کلر کی سپورٹس کار ونر لائن پہ لا کے روک دی۔ وہ مقابلہ جیت چکا تھا۔ اس کے تمام دوست بھی اس کے پیچھے اپنی گاڑیاں پارک کر رہے تھے۔ کار سے اترا تو ہر ایک آنکھ اس کو موڑ کر دیکھ رہی تھی، سپورٹس کار، اور وہ اپنی حسین لال کلر کی گاڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز کے ساتھ مہنگے ترین جوتے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں راڈو کی گھڑی، برینڈڈ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت اور وجاہت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ بے حد وجیح، ہینڈسم اور سمارٹ تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر کھڑا ہوا تو اس کے سارے دوست اس کے پاس گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ یا راجا جی، راجا اس کا نک نیم تھا۔ اکثر دوست اس کا نام لینے کے بجائے اس کو راجا جی کہا کرتے تھے۔ واقعی یار، تیری یہ نیو گاڑی کا نیکسٹ لیول ہے۔ اس نے رضا کی بات کا جواب دے کر اپنا ایک ہاتھ سے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لگایا۔ ایک دن میں تمہیں ضرور ہراؤں گا، اب کے زیب نے کہا، اور اس کا لہجے میں صاف جلن تھی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا، یہ صرف تمہارا خواب ہے زیب، راجا معراج کو ہرانے والا کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ کوئی مجھے ہرائے یہ مجھے پسند نہیں اور کسی کو جیتنے میں دیتا نہیں۔ راجا صرف ایک ہوتا ہے اور وہ میں ہوں۔ معراج کے لہجے میں بلا کا غرور اور ضد تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے مذاق بھی ایسا پسند نہیں۔ معراج بولتا ہوا تیزی سے اندر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا اور معراج کے تمام دوست بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہوٹل میں چل دیے۔ ایک دن تجھ سے ضرور بدلہ لوں گا معراج، وعدہ ہے میرا بھی۔ زیب نے اپنے خیال میں معراج سے بول کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور پھر معراج کے پیچھے چل دیا۔ اس کو مذاق میں بھی اپنی ہار برداشت نہیں تھی۔ زیب معراج کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ واقعی معراج جہانگیر کو ہرانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک حد سے زیادہ ضدی انسان تھا جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔
اس کے لیے اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ اہم تھی، اور اس کی ذات کسی کے سامنے ہار جائے یہ اس کو ہرگز برداشت نہ تھا۔ وہ سب آ کر ہوٹل کی ایک بک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ساتھ ساتھ چلتا سمندر اس وقت ایک حزین منظر پیش کر رہا تھا۔ مہاراج جب ٹیبل پر اٹھ کر بیٹھ رہا تھا تو تب کافی لڑکیاں اس کی نظر اس پر آ کر رک گئی تھی۔ ہیرو سے کم نہ تھا، بلا شبہ وہ کسی یار راجا جی، پورے پاکستان میں ایسی گاڑیاں نہیں ہیں، تو نے یہ کیسے پاکستان منگوائی؟ رضا کا دل شاید اس کی گاڑی پر آ چکا تھا، اس لیے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا سوال رضا نے یہی کیا۔ مہاراج نے مسکرا کر اپنی جگہ سنبھالی اور پھر بڑے مغرور انداز میں بولا، یہ کار میری ضد تھی اور میری ضد میرا جنون ہے۔ راجا مہاراج کا جس چیز پر دل آ جائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس کے پاس آ جاتی ہے۔ میرے جیتنے کی خوشی میں ڈنر چلو آج تم سب کو میری طرف سے۔ مینیجر کو بلایا مہاراج نے اپنے خوشی کے انداز میں۔ یس سر، میری پسند کا میوزک لگا دو اور میرے دوستوں کے لیے خاص اہتمام کرو۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈنر میری طرف سے ہے۔ مہاراج نے مینیجر کو حکم دینے کے انداز میں کہا۔ اوکے سر۔ مینیجر خاموشی سے چلا گیا، جبکہ مہاراج نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ ہوٹل کے رولز کے خلاف تھی، کیونکہ یہ ایک فیملی ہوٹل تھا، لیکن ہوٹل والے مہاراج کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ مینیجر مہاراج سے اچھی طرح واقف تھا، وہ کوئی چھوٹی موٹی بلا نہیں تھا، وہ راجا جہانگیر کا سب سے لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا۔ احمد خان کی 2 بیٹیاں دعا اور نمرا تھیں اور 2 بیٹے عمیر اور عمر تھے۔ یہ ایک خوشگوار گھرانہ تھا۔ احمد خان ایک بہت اچھے اور شریف انسان تھے، جنہوں نے اپنی تمام عمر عزت کمانے میں لگا دی تھی۔ کراچی کے اچھے علاقے میں ان کا اپنا گھر اور کاروبار تھا۔ وہ نہ تو حد سے زیادہ امیر تھے اور نہ بہت زیادہ غریب، وہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ اپنی ساری عمر محنت اور حلال کمائی کمانے میں گزار دی اور اب خیر سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون نعمتوں سے بھری زندگی گزار رہے تھے۔ سمیرہ بیگم اور احمد خان صاحب نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ عمیر خیر سے میٹرک کر کے فارغ ہو چکا تھا اور اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی سنبھال رہا تھا، جبکہ عمر ابھی اسکول پڑھ رہا تھا۔ وہ صرف 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور نمرا کلاس 8 کی طالب علم تھی، جبکہ دعا کراچی کے سب سے مشہور میڈیکل کالج سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ عمیر اور دعا میں 2 سے 3 سال کا فرق تھا، اس لیے دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ دعا کی جان عمیر ہی میں بستی تھی اور عمیر کی دعا میں دعا۔ بہت ذہین اور دل محو ہونے والی لڑکی تھی، سب سے بڑی ہونے کے باوجود ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی جان تھی۔ احمد صاحب جب گھر آئے تو دعا، عمیر، عمر اور نمرا نے مل کر ماں باپ کو جانے کے لیے راضی کر لیا۔ احمد صاحب نے اپنی جان سے زیادہ پیارے بچوں کو ٹالنا مناسب نہ سمجھا۔ اف آپی جلدی کرو۔ نمرا نے دعا کو حجاب باندھتے دیکھا تو بولی۔ نمرا بھی دعا ہی کی طرح پیاری تھی، بس نمی 2 منٹ دعا نے اپنے حجاب سیٹ کیا اور ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ کالی فراک اور خوبصورت سے حجاب میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لپسٹک میک اپ کے نام پر وہ صرف ذرا سی لپسٹک اور میک اپ نام کا ہی لگایا تھا۔ ماشاءاللہ آپی، آپ بہت خوبصورت ہیں، نمرا نے اپنی بہن کی دل سے تعریف کی تھی۔ دعا ایک دم ہنس دی۔ اچھا، واقعی؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے میری پیاری سی نمی اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے۔ دعا نے پیار سے بہن کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ دعا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ نہیں آپی، آپ کچھ الگ ہی پیاری ہیں، بس آپ کو دیکھنے کا ہی دل کرتا ہے، اور آج اس کالے رنگ میں آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ ہی اچھا۔ نمرا کی اس قدر تعریف کرنے کا مطلب دعا فوراً سمجھ گئی تھی۔ نمرا، تم آج پھر سر پر حجاب نہیں لے رہی ہو نا؟ دعا نے نمرا کی شرارت پکڑتے ہوئے کہا۔ آپی پلیز، آج
ایسے جانے دیں، کل سے پکا لوں گی۔ نمی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی شخص میری پیاری سی بہن پر بری نظر ڈالے اور پھر میری پیاری سی بہن کو کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ چلو جلدی سے حجاب کر لو۔ دعا نے پیار سے بہن کو کہا تو نمرا نے فوراً دعا کی مان لی۔ دعا کی بات اس گھر میں کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ پھر دونوں بہنیں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ سب گھر والے پہلی سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں انہی کا انتظار کر رہے۔ عجیب شخص ہے، ایک تو کسی اور کی بک ٹیبل پر بیٹھ گیا ہے اور اب پورے ہوٹل میں ایک طوفان مچا رکھا ہے۔ سر آپ پلیز ان کو یہاں سے جانے کو بول دیں، ویٹر نے آ کر مینیجر سے شکایت کی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ مینیجر نے بڑبڑاتے ہوئے ویٹر سے پوچھا۔ ویٹر نے مراج والے ہٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کی۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ مینیجر نے ویٹر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کون ہے سر؟ راجہ جہانگیر کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، یہ راجہ مہاراج۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان کو یہاں سے نکال دوں، پھر یہ ہوٹل بند کرا دوں؟ تم نہیں جانتے یہ لڑکا کیا چیز ہے۔ جتنا تمہارا کام ہے تم اتنا جا کے کرو۔ مہراج سر کی ٹیبل پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مینیجر نے ویٹر کو حکم دیا۔ ٹیبل پر بیٹھے ہیں وہ ہٹ کسی نے پہلے ہی بک کیا ہوا ہے اور وہ بھی ارینجمنٹس کروائی نہیں تھی انہوں نے۔ اس کو سب کو میں سنبھالوں گا، تم بس جا کر اپنا کام کرو۔ یہ مہراج سر کو دے دو، مینیجر نے ویٹر کے ہاتھ میں حقہ تھماتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے آ کر حقہ مہراج کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہراج نے فوراً حقے کا پائپ اٹھا کر ایک کش لگایا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے بہت سارا دھواں نکلا۔ یار مہراج، تجھے کب سے وہ لڑکی گھورے جا رہی ہے؟ رضا نے مہراج کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر کہا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مہراج کو گھور رہی تھی۔ مہراج نے رضا کے بولنے پر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور نظر ہٹا لی، پھر بولا، معلوم ہے یا تجھے اتنی لڑکیاں لائن کرواتی ہیں، تو ہے کہ اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا۔ اسے جا کر بات کر یار، رضا نے آرام سے حقہ پیتے ہوئے مہراج کو دیکھ کر کہا۔ تو پاگل ہے رضا، مہراج کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، جس کو آنا ہوتا ہے وہ مہراج کے پاس چل کر آتا ہے، اور یہ لڑکی بھی خود اٹھ کر آئے گی۔ جلدی کیا ہے رضا؟ مہراج نے ایک آنکھ دبا کر اور دل فریب مسکان اپنے لبوں پر سجائی۔ تو واقعی عجیب ہے یار، تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، رضا نے مہراج کی مسکان کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ لڑکیاں مہراج پر قدم قدم پر گئی تھیں، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی خود سے کسی لڑکی کو دوستی کی آفر نہ کرتا تھا، بلکہ اگنور کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو لڑکیاں اس کی طرف کھینچی آتی تھیں۔ مہراج کل نہ کسی لڑکی سے بات کی تھی اور نہ ہی آج کرے گا۔ وہ حد سے زیادہ اگنور، اسمارٹ اور ہینڈسم تھا۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہو تو غرور اور ضد سر چڑھ کر بولتی ہے، اور اس پر اس کا غرور اور اس کی وجاہت ہو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہی ہوا، سیدھے ہاتھ پر تینوں بیٹھی لڑکیاں مہراج کی ٹیبل کی طرف آ گئیں اور ان تینوں نے خود ان کی پارٹی جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس کو رضا اور باقی تمام دوستوں نے فوراً قبول کر لیا، لیکن وہ لڑکیاں مہراج کے جواب کی منتظر تھیں۔ کین وی جوائن یور پارٹی مسٹر؟ لال ٹائٹ شرٹ اور وائٹ کلر کی پینٹ کے ساتھ ہائی ہیل پہنی ہوئی خوبصورت لڑکی نے مہراج سے پوچھا۔ مہراج نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ لڑکی بھی اپنے میک اپ سے لت پت آنکھوں سے مہراج کو گھور رہی تھی۔ ایز یو وش، وائی ناٹ، مہراج نے ہلکی سی مسکان سجا کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ان لڑکیوں نے ایک پل لگائے بغیر کہا، تھینک یو ہینڈسم۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ مائی نیم از ثانیہ، اس لڑکی نے مہراج کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ آئی ایم مہراج، مہراج نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ یار تھوڑا میوزک اور بڑھا دو، لیٹس پارٹی گائز، ثانیہ بہت زور سے مہراج کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ویٹر کو بلا کر رضا نے میوزک اور بڑھوا دیا۔ اب پورے ہوٹل میں تیز آواز میوزک کی گونج رہی تھی اور پارٹی اپنے شوروں پر تھی۔ دعا اور اس کی فیملی آج بہت خوش تھے۔ آج ان کے والدین یعنی احمد صاحب اور سمیرہ بیگم۔ دعا خاموشی سے کھوئی کھوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا، پورا چاند اور سمندر دعا کی کمزوری تھے، اور آج اتفاق سے یہ تینوں چیزیں تھیں۔ عمیر نے کار چلاتے ہوئے میوزک پلیئر آن کر دیا تھا۔ ہلکی آواز میں سریلا گانا بج رہا تھا اور دعا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں غرق تھی۔ وہ جب بھی چودھری کا پورا چاند دیکھتی تھی اس میں کھو سے جاتی تھی، اور وہ یہ بات آج تک سمجھ نہ پائی تھی۔
اسے لو سٹوریز پر بالکل بھی یقین نہ تھا. بس وہ پورے چاند کو دیکھتی تو خاموشی سے بیٹھتی اور اس چاند کو دیکھتی رہتی تھی. صحیح کہا نا آپ ہی. دعا اپنی سوچوں میں گم تھی جب نمرا نے اسے پوچھا. کیا؟ دعا نے بات نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. لے امی، دعا آپ ہی نے تو سنا ہی نہیں. یہ چڑیل سوئی ہوئی تھی نا. اب عمیر نے دعا کو چھیڑا. اف عمیر کے بچے. دعا نے گاڑی چلاتے ہوئے عمیر کو بال پکڑے. اچھا آپ ہی سوری نا. احمد صاحب اور سمیرہ بیگم اپنے بچوں کا ہنسی مذاق دیکھ رہے تھے. اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا. احمد صاحب کے دل سے دعا نکلی. دعا اپنی ماں نمرا اور عمر کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر تھی اور اپنی ماں سے اب باتوں میں لگی ہوئی تھی. دعا اور اس کی تمام فیملی آج بہت خوش تھے. آج دعا کے والدین یعنی احمد صاحب اور سمیرہ بیگم کی شادی کی سالگرہ تھی. دعا، نمرا، عمر، عمیر نے اپنے والدین کے لیے سی ویو کے ایک حسین ہوٹل پر جو ساحل کے بالکل کنارے پہ تھا وہاں ایک شاندار ڈنر ارینج کیا تھا جس کی بکنگ پہلے عمیر نے کرائی ہوئی تھی اور اب وہ لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے. اوے عمیر، ٹیبل بک ہے نا؟ دعا نے گاڑی سے اترتے ہی عمیر سے پوچھا. ہاں آپ ہی بک ہے. آپ کی طرح تھوڑی ہوں. عمیر نے ہمیشہ کی طرح بہن کو چھیڑا. دعا نے ناک پھلا کر مصنوعی غصے سے عمیر کو دیکھا تو عمیر ہنس دیا. وہ لوگ آگے پیچھے چلتے ہوٹل میں داخل ہوئے. دعا اور سمیرہ بیگم آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھیں جبکہ عمیر ریسیپشن پر موجود کھڑا تھا. کیا ہوا؟ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا. کچھ نہیں پاپا، میں دیکھتی ہوں آپ بیٹھے. اور خود عمیر کے پاس چلی گئی. اس نے ویٹنگ میں ماما پاپا کو بٹھایا اور عمیر کے پاس ریسیپشن پہ چلی گئی. اس نے کبھی بھی عمیر کو یہ احساس نہ ہونے دیا تھا کہ اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے بہت بہادر رہی تھی اور احمد صاحب کا بیٹا بن کر دکھایا تھا. کیا ہوا عمیر؟ دعا نے عمیر کے پاس آ کر پوچھا. جو ماما پاپا کے لیے ہم نے ٹیبل کروایا تھا اور جن پہ ارینجمنٹ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی وہاں پہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے. عمیر نے منہ بنا کر کہا. وہ لوگ اب دوسری ٹیبل دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عمیر نے غصے سے کہا. لے لو. ماما بابا ٹیبل نہیں ہے. رہنے دو عمیر، آج کا دن خراب نہ کرو. کوئی بات نہیں، جلدی کھانا کھاتے ہیں. اب تو وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر دعا نے کہا. آپ ہمیں کوئی اور ٹیبل دے دیں. پر آپ ہی ہمیں کوئی اور ٹیبل کیوں؟ عمیر واقعی بہت غصے میں آ گیا تھا. کوئی بات نہیں عمیر، چھوڑو، ہوتا ہے. دعا کافی سمجھدار اور ثابت تھی. عمیر اپنی بہن کے آگے بولتا نہیں تھا اس لیے چپ ہو گیا. مینیجر لا کر ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا اور معذرت بھی کی. یہ ویکنڈ برش ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو مجبوراً کہیں اور ٹیبل پر بیٹھنا پڑا. دعا کی ٹیبل سے کچھ ہی فاصلے پر بہت تیز میوزک بج رہا تھا اور حد سے زیادہ شور ہو رہا تھا اور میوزک کا شور اس قدر تھا کہ بس جیسے کسی کے کانوں میں آواز نہ بن پاتی تھی. دعا اور عمیر دونوں کو کافی حیرت ہوئی تھی. وہ لوگ بہت دفعہ یہاں آئے تھے. یہ ایک فیملی ہوٹل تھا اور آج سے یہاں پہلے کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا. وہ لوگ ٹیبل پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کچھ دیر بعد ویٹر کیک لے کر آیا جس پر خوبصورتی سے ہیپی اینیورسری ماما بابا لکھا ہوا تھا. ارے بچوں، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ احمد صاحب اور سمیرہ بیگم نے کیک دیکھتے ہوئے کہا. کیوں ضرورت نہیں تھی بابا؟ آج کے اس مبارک دن کی وجہ سے ہی تو ہماری اتنی پیاری فیملی ہے. دعا نے بہت پیار سے ماما باپ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. احمد صاحب کی جان بستی تھی اپنے بچوں میں، خاص کر دعا میں. چلیں کیک کاٹیں ماما. دعا سمیرہ بیگم کے ہاتھوں میں چھری تھماتے ہوئے بولی. سمیرہ بیگم کی حالت دیکھ کر دعا سمجھ گئی تھی کہ حد سے زیادہ تیز میوزک کی وجہ سے سمیرہ بیگم پریشان ہو رہی ہیں. کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں. کیا آپ کو ہیڈیک ہو رہا ہے؟ دعا نے ماں کے قریب ہو کر بولا. نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہو رہا. سمیرہ بیگم نے مختصر سے جواب دیا. وہ اپنے بچوں کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہتی تھیں جبکہ ان کا سر اس وقت درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا. آپ کو مائیگرین کی تکلیف ہے نا، اور یہاں کا شور برداشت ہونا مشکل ہو رہا ہے. اچھا چلیں امی، آپ کیک کاٹیں. دعا نے احمد صاحب اور سمیرہ بیگم کو چھری تھما دی اور پھر ان چاروں بچوں نے ایک آواز ہو کر بولا. ہیپی اینیورسری ماما بابا. اور ساتھ ہی احمد صاحب اور سمیرہ بیگم نے کیک کاٹا اور چاروں بچوں نے تالیاں بجائیں. بچوں نے باری باری ماں باپ کو چوما اور سب نے ایک ساتھ سیلفی لے کر اس وقت کو یادگار بنایا. لیکن سمیرہ بیگم بہت چم تھی. وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پا رہی تھی. دعا نے ان کی شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا. عمیر، تم آرڈر کرو کھانے کا، میں ابھی آتی ہوں. دعا جانتی تھی کہ اگر وہ عمیر کو بولے گی تو عمیر ضروری لڑائی
ٹیبل نہ ملنے پر پہلے ہی تپا ہوا تھا، وہ اور تپ جائے گا۔ تم کہاں جا رہی ہو ابھی؟ میں نے جاتی دعا کو دیکھ کر کہا، بس آتی ہوں۔ نہیں رکو، میں بھی چلتا ہوں۔ عمیر اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ میوزک کی بات کرنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، نا عمیر تم بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ جاتے جاتے دعا نے ریسیپشن کے پاس ہوتے ہوئے ساتھ والی اپنی ہٹ پر بھی نظر دوڑائی، جہاں پر سب لوگ رقص میں مشغول تھے اور گانوں کی شور عروج پر تھا۔ ایکسکیوز می، ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے دعا نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس میم، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ دراصل میری والدہ کو مائیگرین کی شکایت ہے، زیادہ شور سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ پلیز اس لاؤڈ میوزک کو تھوڑا کم کرا دیں۔ یہاں اور بھی فیملیز موجود ہیں جو اس شور سے پریشان ہو رہی ہیں۔ دعا نے بہت تمیز سے اپنی شکایت کی تھی۔ وہ میڈم، ہم ان سے کافی بار بول چکے ہیں، لیکن وہ مینیجر کے خاص جاننے والے ہیں، اس لیے وہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ سوری میڈم، ہم خود مجبور ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں جس طرح کا میوزک لگا ہوا ہے، یہ ایک فیملی ہوٹل ہے۔ کیا ان لوگوں کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ… ابھی دعا کی پوری بات نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی مرد کی آواز اس کے کانوں میں آئی جو بہت عجیب انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں، نہیں ہے تمیز میڈم۔ دعا کی پشت اس شخص کی طرف تھی۔ دعا ایک دم پلٹی تو اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا اور دونوں میں چند قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ جی؟ دعا نے حیرت سے کہا اور پھر ایک نظر اپنے مقابل کھڑے شخص پر ڈالی۔ جس کا ایک ہاتھ پاکٹس میں اور دوسرا ہاتھ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے لگا رہا تھا۔ اس نے اپنا جملہ دوبارہ دہرایا۔ ہاں، نہیں ہے تمیز۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، میں ریسیپشن سے مخاطب ہوں، دعا نے کہا اور پھر منہ موڑنے ہی لگی تھی کہ اس شخص نے دوبارہ کہا، مگر میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں محترمہ، میں ہی وہ بدتمیز شخص ہوں۔ مہاراج نے ڈٹائی کے ساتھ سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ دعا پھر ایک دم موڑی۔ اب کہ مہاراج نے اس کو سر سے لے کر پیر تک عجیب انداز میں دیکھا تھا۔ کالے کلر کی لمبی فروک پہنی اور سر پر حجاب لی لڑکی سے وہ مخاطب تھا۔ مہاراج کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی اور گئی تھیں، اور اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیاں اس سے زیادہ آزاد اور ماڈرن تھیں، جسے وہ ہر طرح کا مذاق کرتا تھا۔ وہ ساری کی ساری لڑکیاں بھی مہاراج پر لڈو تھیں، کچھ اس پر اور کچھ اس کی دولت پر، ہر وقت مہاراج کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو مہاراج کو لڑکیوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہ تھی، اور وہ ایک پردہ دار لڑکی سے کس طرح بات کرنی ہے یہ بھی اندازہ اسے بالکل نہ تھا۔ دیکھیے مسٹر، تھوڑا کم کروا دیں یہ آپ کا میوزک، اگر آپ وہی شخص ہیں تو پلیز۔ دعا نے اپنی غصے پر بہت مشکل سے قابو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری والدہ کو مائیگرین کا پرابلم ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں محترمہ، مہاراج نے بہت بے رخی سے کہا، اور پھر رضا کو دیکھ کر بولا، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے سر کے درد کا تو گھر بیٹھنا چاہیے تھا نا۔ یہ بات سن کر دعا کو اپنا غصہ قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ یہاں کوئی سچویشن نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی، اس لیے آرام سے بولی، لک مسٹر، stay in your limits. I don't want to create any dramatic scene here, so please, kindly it's my request, slow down the music. This is the family restaurant. واہ کیا انگلش بولتی ہیں، مہاراج نے دعا کا مذاق اڑایا اور پھر فوراً بولا، سوری، میوزک سلو نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ کی والدہ کو یہ مسئلہ تھا تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میوزک تو کم نہیں ہوگا۔ اور مہاراج نے اپنی پوری بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ دعا ایک دم بول پڑی، میرے خیال سے آپ ایک انتہائی خودسر اور ضدی انسان ہیں، جن کو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے اور بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ میرے خیال سے آپ اپنی والدہ سے بھی ایسی ہی بات کرتے ہوں گے۔ دعا نے تمیز سے مہاراج کو سنائی تھی۔ او ہیلو مس حجابن، مجھے نہ تمیز سکھاؤ، تم لڑکیاں تو جانتی ہی نہیں ہو، مہاراج نے بہت تلخ لہجے میں کہا۔ مہاراج کو کوئی اتنا بول جائے اس کو برداشت نہ تھا۔ میرے خیال سے آپ کو حد سے زیادہ غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر شو آف۔ جتنا پیسہ آپ اپنے خود پر لگائے ہیں نا، اگر اتنا پیسہ آپ نے اپنی تعلیم پر بھی لگا دیتے تو آج اچھے خاصے انسان ہوتے۔ صرف مہنگے کپڑے یا مہنگے حلیے سے ہی انسان ظاہر نہیں ہوتا، اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں تک آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈنے کی ہے تو جناب، مجھ جیسی لڑکیاں آپ جیسے لڑکوں سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے کہ لڑکیاں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی ہیں۔
مہراج کچھ بولتا ہے اس سے پہلے دعا بول کر تیزی سے نکل گئی۔ مہراج کا غصہ سے برا حال تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس طرح اس سے بات کی تھی اور پہلی بار کوئی لڑکی اس کی شخصیت سے متاثر نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے سجاتی دعا کو دیکھ رہا تھا جو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مہراج چھوڑ دو، دفع کرو، پارٹی میں چلتے ہیں۔ رضا نے آگے بڑھ کے پڑھنے لگا تو مہراج نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا نہیں اور تیزی سے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ مہراج جہانگیر کا سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ مجھ سے ایسے بات کرے۔ مہراج نے زور زور سے اپنے کار کے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ اوف، اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ مہراج کو بول کر نکل جائے۔ وہ دعا کے پیچھے اس لیے نہیں گیا کیونکہ اس کو کسی کے پیچھے جانے کی عادت نہ تھی اور نہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں تھا کہ جا کر اس لڑکی سے لڑتا۔ وہ اس وقت ویٹ کے حد سے زیادہ نشے میں تھا۔ وہ خالی روڈ پر جہاز سے بھی زیادہ تیز اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا اور ایک سگریٹ سلکا کر لمبے کش بھرنے لگا اور بار بار اس لڑکی کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کو یاد کرنے لگا۔ کیا ہوا، آپ ہی کہاں گئی تھی؟ عمیر نے دعا کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، واش روم گئی تھی۔ دعا نے اپنے آپ کو نارمل پیش کرنے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے آپ ہی؟ عمیر نے پھر زور دیا۔ اف، کچھ نہیں عمیر، چلو کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دعا کے اپنی ٹیبل پر واپس آنے کے چند بعد میوزک بند ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے یہ شور ختم ہوا۔ سمیرہ بیگم سے دل اور زبان سے ایک دم نکلا تھا۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا اور واپس گھر آ گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سب اپنے کمروں میں جلدی چلے گئے۔ نمرا اور دعا کا کمرہ ایک ہی تھا۔ نمرا تو آتے ہی چینج کر کے سو گئی تھی جبکہ دعا چینج کر کے اپنے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ چاند اپنی ساری چمک کے ساتھ بہت زیادہ روشن ہو رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور پورے چاند کی روشنی نے آسمان کو چمکا رکھا تھا۔ دعا ٹیرس میں کرسی رکھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے دعا کو چھوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس سے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور پھر آنکھیں موندے موندے سوچنے لگی۔ اف میرے اللہ، کیا ایسے بدلہ حال لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جو اتنے زیادہ روڈ ہوں۔ دعا آج میرات کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انسان میں تھوڑی تمیز بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ شخص تو اف۔ دعا نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات کو بری طرح وہ کار کا ہارن بجا رہا تھا۔ گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی کار لے کر تیزی سے اندر داخل ہوا، پھر کار سے اتر کر گارڈ کی طرف مڑا۔ کہاں تھے تم؟ مہراج کی آنکھیں حد سے زیادہ لال ہو رہی تھی۔ گارڈ کو اپنی خیریت نہ لگی۔ وہ مم سر۔ گارڈ مہراج کے غصے سے واقف تھا، اس لیے گھبرا گیا۔ کیا مم؟ ہاں، آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں نا میں۔ تم لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، ایک نمبر کے کام چور۔ کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ سر۔ گارڈ آگے بڑھنے لگا تھا کہ مہراج نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس ایک بار بول دیا نا۔ مہراج نے گھور کر گارڈ کو دیکھا اور پھر اپنے قدم اپنے حسین آلیشان محل کی طرف بڑھا دیے۔ راجہ جہانگیر ایک بہت جانی مانی سیاسی شخصیت اور ایک بہت مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا پورے کراچی پر راج تھا اور ایک شخص راجہ جہانگیر سے اچھی طرح واقف تھا۔ راجہ جہانگیر کے 3 بیٹے تھے، بالاج، دلاور اور معراج۔ بالاج خیر سے شادی شدہ تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ دلاور معراج سے 4 سال بڑا تھا۔ دونوں بھائی معراج انگلینڈ میں رہتے تھے اور معراج سے خاصے مختلف تھے۔ معراج راجہ جہانگیر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ معراج جب اس دنیا میں آیا تھا تب سے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ضدی تھا۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ چیز اس کے قدموں میں ہوتی، اور یہی وجہ تھی جو وہ حد سے زیادہ خودسر اور ضدی بن چکا تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جب ضرورت سے زیادہ لاڈ مل جائے تو بھی انسان ایسا بن جاتا ہے، تبھی اللہ نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کافی دیر سے کسی گہری سوچ میں تھی۔ کیا ہوا دعا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ سیرت نے دعا کو سوچوں میں گہرا دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ دعا کی سوچ سیرت کی آواز پر ایک دم ٹوٹی تھی۔ کل تمہارے ماں باپ کی اینیورسری تھی، کیسی رہی بھی؟ سیرت نے دعا کے پاس جہاز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار اچھی تھی بس۔ دعا کل کی بات پر اب تک سخت غصے میں تھی، اس لیے وہ دوبارہ کل کے ذکر پر چڑھ گئی۔ دعا؟ سیرت دعا کی بچپن کی دوست تھی اور دعا کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بکس کھولتے ہوئے دعا نے کہا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کل کچھ ہوا تھا؟ سیرت کچھ خاص نہیں ہوا، بس ایک مغرور انسان سے تھوڑی بحث ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا سیرت، لڑکے سب لڑکیوں کو ایک جیسا کیوں سمجھتے ہیں؟ دعا ایک دم غصے سے بول پڑی۔ ارے ہوا کیا؟
سیرت نے دعا کی طرح اس سے بولنے پر حیرت سے پوچھا۔ دعا نے سیرت کو کل ہونے والے سارے واقعات سنا دیا۔ سیرت مجھے اور کسی بات کا غصہ نہیں، لیکن اس سے مجھے یہ کیسے… ابھی دعا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عائشہ اور ہما ان کے پاس آ کر گھاس پہ بیٹھ گئیں۔ دعا نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی، وہ ہما کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیلو گرلز، عائشہ نے گرم جوشی سے کہا۔ ہم تو ٹھیک ہیں میڈم، آپ آج کل کہاں گم ہیں؟ سیرت نے پوچھا۔ عائشہ اب زیادہ تر وقت ہما کے ساتھ رہتی تھی اور اس میں کافی حد تک تبدیلی بھی آئی تھی۔ جو دوپٹہ وہ سر پہ لیا کرتی تھی وہ سر سے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ جن بالوں کی پونی بندھی ہوتی تھی وہ اب ہما کی طرح کھلے ہوتے تھے۔ سیرت اور دعا دونوں ہی کو عائشہ کی یہ تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ یار میں اب تم دونوں کی طرح پڑھاکو نہیں رہی، میں اب اپنی زندگی جیتی ہوں اور ٹھیک تو کہتی ہوں۔ ہمیں بھلا کیا کرنا ہے اتنا پڑھ لکھ کے؟ آپ کے اندر کچھ ہو تو ہر کوئی آپ کے پاس کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی اٹریکشن کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ نے ہنس کر کہا۔ عائشہ، ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں شعور پیدا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھائی کی جاتی۔ دعا نے عائشہ کی بات سے اختلاف رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، دعا ٹھیک بول رہی ہے، ساتھ ہی سیرت نے دعا کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ہما جو کافی دیر سے موبائل پہ لگی ہوئی تھی ایک دم بولی۔ یار تم لوگوں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ بتاؤ کیسا ہے؟ ہما موبائل عائشہ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ اوف یار نہیں، پر یہ ہے کون؟ عائشہ نے آنکھوں میں چمک رکھتے ہوئے پوچھا۔ بتاتی ہوں، صبر۔ ہما نے موبائل اب سیرت کے سامنے کیا تھا۔ ہاں اچھا ہے، کون ہے؟ ہما نے جان کر دعا کو تصویر نہیں دکھائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دعا کو تشویش ہوگی اور وہ خود بولے گی کہ اس کو بھی تصویر دکھاؤ، اور جب دعا یہ بولتی تو ہما اس کو یہ ٹون مارتی کہ دیکھ لو دعا، تم جو کہتی ہو تمہیں لڑکوں میں دلچسپی نہیں، اب خود تصویر دیکھنے کا بول رہی ہو۔ لیکن ہما کی سوچ سے بالکل مختلف ہوا۔ دعا خاموشی سے اپنی نوٹس بناتی رہی۔ اوف بتاؤ نا ہما کون ہے؟ ویسے یار بہت ہینڈسم بندہ ہے، بالکل کسی شہزادے کی طرح لگتا ہے۔ عائشہ جو ہما کے موبائل میں اس لڑکے کی تصویر دیکھتی اس پر کوئی نہ کوئی کمنٹ دے رہی تھی۔ میں تو اب کہ عائشہ یار کتنا امیر ہے، اوف، اور پھر اتنی لڑکیاں ہیں اس کے آگے پیچھے، اس نے جل کر کہا۔ بولو نا کون ہے؟ اب کی سیرت کو بھی تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن دعا تو ایسے کام میں لگی ہوئی تھی جیسے یہ تینوں اس کے پاس ہی نہیں ہیں۔ ہما ایک دم ہنس دی۔ یار یہ میری بہن کا ہونے والا دیور ہے، اور تو یہ آج کل فیس بک کا کرش بنا ہوا ہے۔ ہیوی سپورٹس کار ہے اس کے پاس۔ یار اس کے پاس ایک سے ایک پیاری کار ہے۔ ابھی چند عرصہ پہلے ہی یہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ لڑکیاں اس کے پیچھے دیوانی ہیں۔ میری ایک کزن بھی اس کی دوست ہے اور وہ بھی مجھے بتائی تھی کہ اس بندے پر لڑکیاں پاگل ہیں۔ بہت ہی ہینڈسم لڑکا ہے۔ ہما نے عائشہ کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ ویسے ہما کب ہے تمہاری بہن کی شادی؟ عائشہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس میرے پیپرز کے بعد ہے، پھر تم لوگ دیکھنا میں کیسے اس لڑکے سے دوستی کرتی ہوں۔ یار یہ بندہ کسی لڑکی کے ساتھ چلے تو ہیرو لگے، ہما نے بہت پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، اور وہ تم سے دوستی کر لے گا؟ عائشہ جو ہما کے بات پر جل گئی تھی ایک دم بولی۔ تو اور کیا، تم سے دوستی کرے گا عائشہ؟ ہما نے عائشہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یار دیکھو، مجھے پوری امید ہے کہ اگر اس کے پاس آنکھیں ہوئی تو تم دونوں میں سے کسی سے دوستی نہیں کر پائے گا۔ سیرت نے فوراً موقع پر چوکا لگایا اور پھر بول کر زور سے ہنس دی۔ دعا جو کافی دیر سے کام میں مصروف تھی وہ بھی سیرت کی اس بات پر اپنی ہنسی روک نہ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہما اور عائشہ دونوں ہی سیرت کی اس بات پر جل گئیں۔ ایسی بات ہے تو لگی شرط، میں اپنی بہن کی شادی میں اسے دوستی کر کے دکھاؤں گی۔ ہما ایک دم غصے سے بول کر اٹھنے لگی۔ اور ہما میں مذاق کر رہی ہوں، پلیز سیریس نہ ہو، سیرت سے ہما کو روکتے ہوئے کہا۔ ہما فوراً بیٹھ گئی۔ ویسے دعا ایک بات پوچھوں تم سے؟ عائشہ نے دعا کو اپنے کام میں مگن دیکھ کر بولا۔ ہاں بولو، دعا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یار تمہاری زندگی میں کبھی کوئی لڑکا ایسا نہیں آیا جس کو دیکھ کر تمہیں احساس ہو کہ یہ ایک خاص بندہ ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا، اور اللہ کرے ہو بھی نہ، دعا نے سیدھا سا جواب دیا۔ اوف اللہ، دعا خدا، آخر تم کیوں لڑکوں سے اتنا دور بھاگتی ہو؟ یہ ایک ماڈرن زمانہ ہے دعا، لڑکے لڑکیوں کی دوستی ملنا جلنا بہت عام سی بات ہے۔ پتہ نہیں تم کب اپنی یہ سوچ ختم کرو گی۔ لڑکے چھوت کی بیماری نہیں جو تم ان سے دور بھاگتی ہو، ایک دن شادی تو تم نے لڑکوں سے ہی کرنی ہے نا۔ اب کی ہما نے جل کر کہا۔ ہما، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لڑکے بڑے لگتے ہیں، اور میرے بھائی بھی
بھائی بھی لڑکے ہیں جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں، اور یقیناً دنیا میں اچھے لڑکے بھی ہوں گے، لیکن مجھے وقت سے پہلے ان میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ جہاں تک بات دوستی کا ہے تو مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ میں اور تمہاری سوچ میں بہت فرق ہے۔ میں تم لوگوں کو غلط نہیں بولی، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے۔ دعا نے بہت سلسلے لہجے میں اپنی تھنکنگ بیان کی۔ کیا ہے میڈم تمہاری تھنکنگ؟ ہما نے فوراً پوچھا۔ دیکھو ہما، میری سوچ بہت سیدھی اور صاف ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ہمارے ساتھ کا ایک ساتھی بنایا ہے جو صحیح وقت پر ہمیں مل جاتا ہے، جو ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ کسی اور سے دوستی کرنا، اس سے ملنا جلنا اور اسپیشل بنانا، یہ سب ٹھیک ہے؟ اسپیشل ون یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے ہونے والے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ میری زندگی میں صرف اور صرف ایک شخص کی جگہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میں ون دی لاسٹ ون اور فرسٹ ون وومن مین ہوگا انشاءاللہ۔ بس جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ خود چل کر آئے گا، ساتھ سمندر پار ہو تو بھی آئے گا خدا، کیونکہ اللہ اس کو آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے۔ دعا کی بہت گہرائی تھی جو ہما کے سر کے اوپر سے گزری۔ تو ہر ایک کہنے کا مطلب ہے کہ گھر بیٹھے رہو اور ایک امیر گھرانے کا لڑکا ایک دم تمہارے پیچھے پاگل ہو کر تم سے شادی کرنے آ جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، ہما نے دعا کی بات مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کے کہا۔ ہاں، اگر نصیب میں ایسا ملنا ہوا تو کیوں نہیں، اور ضروری نہیں کہ کوئی امیر لڑکا ہو، صرف امیر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ پیسہ ایک حد تک اچھا ہونا چاہیے، آپس میں محبت پیار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، اپنے نصیب سے نہیں بھاگ سکتے۔ دعا نے گہری بات کی۔ یہ عجیب لاجک ہے، ہما نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ دعا مسکرا دی۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، یہ سب صرف وہ لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں جو 20 سال سے خود کو صرف ایک شخص کے لیے سنبھال رہی ہوں۔ وہ شخص کون ہے یہ ضروری نہیں، وہ شخص صرف میرے لیے ہوگا، یہ کافی ہے۔ خیر چھوڑو یہ سب، میرے نوٹس بن گئے، میں گھر جا رہی ہوں، میں لینے آنے والا ہوگا۔ دعا نے اپنی بکس اٹھائی اور چل دیا۔ دعا نے ہما کو لاجواب کر دیا تھا۔ دعا کی بات میں ایک عظیم احساس تھا اور ایک پاک سوچ تھی۔ وہ نیند میں تھا اور ہلکی ہلکی اپنی نیند بند آنکھوں کو کھول رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک بہت سریلی آواز گونج رہی تھی، شاید وہ ابھی تک خواب کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا۔ اس سریلی آواز کے ساتھ ساتھ اس کو ایک چہرہ بھی نظر آیا۔ وہ چہرہ سامنے آتے ہی اس نے ایک دم آنکھ کھول دی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنی پشت بیڈ سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ منہ سے لگائی۔ لال لال آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ صبح کوئی 5 بجے کا سویا اور اس وقت اٹھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ملازم کو آواز دی تھی، لقمان، اور اس کی ایک آواز میں لقمان طوفان کی تیزی سے اندر آیا تھا۔ معراج کو انتظار کرنے کی بالکل عادت نہ تھی اور اس غصے سے تمام گھر کے ملازم واقف تھے۔ جی چھوٹے صاحب، گھر والے کہاں ہیں سارے؟ لقمان، دلاور بھائی صاحب جی، بڑے صاحب سب ڈنر پر گئے ہوئے ہیں اور مالکن صاحب اپنی دوستوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، معراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں صاحب جی؟ نہیں، بس ایک کپ چائے لاؤ اور میری ہیوی بائک صاف کروا دو، میں اس پر جاؤں گا۔ بالکونی پہ کھڑے معراج نے لقمان کو حکم دیا اور خود آ کر اپنے کمرے کی طرف سگریٹ کش لگانے لگا۔ جی سر۔ لقمان فوراً معراج کے حکم کی تعمیل کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چائے لے کر حاضر ہوا اور معراج خود چائے دے کر واپس چلا گیا، معراج ابھی بھی خاموشی سے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہ چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آیا اور اڑ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چائے کا مگ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ پھر اس کی نظر چاند پر پڑی جو اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، معراج نے اپنے دل میں سوچا۔ اس کے پاس بے شمار چیزیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تھی۔ کوئی جگہ ایسی تھی جو اس کی زندگی میں جس کا حصہ وہ بھر نہیں پا رہا تھا اور اندر اندر گھٹ رہا تھا۔ ماضی کی ایک جھلک اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک دم زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھول دیں اور ایک دم اپنے اندر اٹھنے والے شور سے گھبرا کر واپس کمرے میں آ گیا۔ فیس بک آئی ڈی چیک کرنے کے لیے ساتھ ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کے پاس بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھیں، لیکن وہ بہت ہی کم لوگوں کو ایڈ کرتا تھا۔